نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ حمد و صلاة کے بعد اسلامی سال کا یہ چھٹا مہینہ جمادی الاخری، جس کی آج 20 تاریخ ہے، 20 جمادی الاخری 1444 ہجری بمطابق 13 جنوری 2023۔ آج کے جمعے میں بھی انشاءاللہ خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار اور یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کے فضائل و کمالات سے چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ یہ مہینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال انتقال کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الاخری آپ کا یوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضور کے صحابہ کو پسند فرمایا۔ حضور کے صحابہ جنہوں نے دن رات اپنی زندگیوں کی قربانیاں، اپنے مال جان، گھر بار، کاروبار، اہل و عیال تک کی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، ان تمام میں جو رتبہ اور مقام حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، تو فوراً مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو رہی ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر، کئی بار اس محبت سے
کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کمالات، خوبیوں اور صفات کا جامع پیدا فرمایا اور ایسی خوبیاں عطا فرمائیں کہ صحابہ کرام میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کو اپنا رفیق، اپنا ساتھی بنایا تھا، اور غار ثور میں 3 رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر جان نثاری کے لیے حضور کے ساتھ وہ راتیں گزاری جو خطرے کی رات تھی۔ چاروں طرف دشمن جان کا دشمن بنا ہوا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ اور قرآن مجید نے وہ آپ کو لقب عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، ثانی اثنین فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو کہا ثانی اثنین، ان دو میں دوسرا کون؟ وہ دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھروسہ اور اعتماد صدیق اکبر پر کتنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے پورے خاندان پر، کنبے پر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ بڑے بڑے جاسوسی کر رہے تھے کہ کدھر گئے حضور، کدھر گئے ابو بکر، کسی طرح خبر مل جائے کہاں چلے گئے۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر، آپ کے صاحبزادگان پر، آپ کی بیٹیوں پر، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام پر بڑی بڑی دولتوں، بڑے بڑے مال اموال کی لالچ دی گئی کہ کوئی خبر آ جائے کہ کہاں پر ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک فرد نے بھی بے وفائی نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک شخص نے بھی حضور سے بے وفائی نہیں کی، اور کسی کو خبر تک نہیں لگنے دی کہ حضور کدھر جلوہ افروز ہیں، جبکہ گھر کے ایک فرد کو پتا تھا کہ سرکار غار ثور میں موجود ہیں۔ دشمن کافر تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، مگر نہیں پہنچ پائے۔ یہ خدمت تھی صدیق اکبر اور آپ کے خاندان کی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی حضور سے اور اسلام سے۔ یہ قربانیاں حضرت صدیق اکبر اور آپ کے خاندان نے دی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا سوائے ابو بکر کے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے بغیر کسی دلیل کے مانگے فوراً اسلام قبول کر لیا ہو۔ یہ صدیق اکبر ہیں جس پر بھی حضور نے اسلام پیش کیا، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی نشانی ایسی جو ہے وہ پوچھی گئی حضور سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے جیسے ہی حضور نے دین پیش کیا، حضرت صدیق اکبر کو اسلام پیش کیا، صدیق اکبر نے سن کر فوراً کہا یا رسول اللہ میں تو اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں تو اس کا ماننے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری برائیاں، عیب، گناہ عام تھے، اس میں سے شراب نوشی اتنی عام تھی کہ لوگ اٹھتے تھے تو صبح کلی جو ہے شراب سے کرتے تھے، سوتے تھے تو شراب پی کر سوتے تھے، پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی، گھر گھر میں شراب نوشی، بچہ شراب نوشی میں مبتلا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت اور خوبی دیکھیے۔
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو کیسا پاکیزہ ستھرا اور طیب بنایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الحمدللہ، اسلام سے پہلے بھی ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پی، اسلام سے پہلے بھی ابو بکر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ کرام میں جب یہ بات مشہور ہوئی، حضور تک یہ بات پہنچی کہ حضور کے صدیق، حضور کے یار غار کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارا، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھروسہ اور اعتماد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا تھا کہ زبان نبوت سے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ جملہ ادا ہوا اور آپ نے فرمایا ہاں ہاں یقیناً ایسا ہی ہے، ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی شراب سے پرہیز کرتے تھے جبکہ شراب اسلام میں حرام نہیں ہوئی تھی، حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں شراب، اس وقت بھی آپ نے شراب نوشی نہیں کی۔ یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اتنی پاکیزہ اور تقوی کا معیار تو سبحان اللہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کا لقب دیا، اتقا کے لقب سے یاد کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے، پاکیزگی حاصل کر لے۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑا مال خرچ کیا، بے شمار واقعات ہیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے جہاد کے موقع پر صحابہ کو ترغیب دلائی تھی حصہ ملانے کے لیے، چندہ ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال، گھر کی ایک ایک چیز اکٹھی کر کے حضور کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے گھر میں بہت خیر تھا، بہت کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا، تو میں نے یہ سوچا کہ جب بھی نیکی کا موقع آتا ہے ابو بکر ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج اس نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تمنا، خواہش اور لالچ اچھی چیز ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہم دنیا میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا میں پیسے بڑھانے، مال کی کثرت اور دنیا میں دوسرے انسانوں سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ تو ہر مسلمان میں ہے، لیکن یہ بہت کم مسلمان ایسے نظر آئیں گے جس میں دینداری میں، نیکیوں میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں دوسرے سے بڑھنے کی جو ہے وہ کوششیں ہوں۔ یہ اللہ جس پر کرم کرتا ہے اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آج یہ ارادہ کیا، آج اس کام میں ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گھر کا جو سامان تھا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا، اس کا آدھا جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تو اپنے گھر کی ساری چیزیں ہی لے کر حضور کے پاس آ گئے، ایک چیز نہیں چھوڑی گھر میں، گھر کا سب کچھ اکٹھا کیا اور سارا ساز و سامان اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا سب کچھ حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا، اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو ابو سرکار نے فرمایا ابو بکر
تم نے تو اپنا سارا گھر ہی خالی کر دیا، تم تو سب کچھ لے کر آئے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اتنا جذبہ، ایسا ایمان کس کے پاس ہوگا؟ آج میں اور آپ چاہیں بھی نا اگر کہ پورا گھر، سب مال دولت، سونا چاندی، کاروبار، بینک بیلنس، فیکٹری، دکان، سب دے دیں اللہ کی راہ میں، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اگر دوسرے بھی یہ کام کر سکیں تو پھر ابو بکر صدیق کا رتبہ کہاں جائے گا؟ اور ہمیں اجازت بھی نہیں میرے بھائی، یہ بھی سن لیں آپ، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم دے تو دیں گے سب کچھ، پورا گھر خالی کر دیں گے اسلام کے لیے قربان وقف، دوسرے دن بولیں گے کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بچوں کے لیے چھت نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنا دے دو جس کے بعد آسانی سے گھر چل سکے۔ لیکن یہاں صدیق اکبر کا معاملہ کیسا؟ حضرت صدیق اکبر کا حال معاملہ کیسا؟ حضرت صدیق اکبر جب دیکھتے اسلام کو ضرورت ہے تو پھر گھر بھی نہیں دیکھتے، اولاد بھی نہیں دیکھتے، کاروبار بھی نہیں دیکھتے، زندگی بھی نہیں دیکھتے، سب کچھ قربان کر دیتے حضور کی ذات پر، اور کیا ہے قربان۔ ہجرت کی رات جان کے دشمن تھے کافر، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، آپ کی نیکیاں، آپ کا دین، حضور کے سارے صحابہ، سارے اہل بیت، قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان اگر صدیق اکبر کے مقابلے میں رکھا جائے تو یاد رکھیے گا سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ اگر صدیق اکبر کا ایمان میزان کے ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، حضرت ابو بکر کا اکیلے کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں، میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر بھاری ہوگا، ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا۔ وہ ایمان، وہ ایمانی قوت۔ مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، تارے بھی چمک رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک میری گود میں رکھا تھا، میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، چمک رہے تھے۔ ہم تو شہر میں رہتے ہیں نا، تو شہر میں روشنی ہوتی ہے تو تارے اتنے نظر نہیں آتے، یہ سٹارز ہمیں اتنے نظر نہیں آتے۔ گاؤں دیہات میں ذرا شہر سے باہر جائیں اور رات کا ٹائم ہو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں، اتنے سٹارز نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ کیجئے گا تجربہ کبھی، بہت ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے ستاروں کی طرف نظر ڈالی، ستاروں کو دیکھا تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان کے ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اچھا، یہ سوال اگر آپ سے کوئی کرے تو آپ کے پاس جواب ہوگا ہرگز نہیں، کیونکہ اس سوال سے پہلے ایک سوال اور بھی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے؟ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے میرے بھائی، بڑی ایجادات ہو گئی ہیں، بڑی چیزیں دریافت ہو گئی ہیں، انسان کھوج میں لگا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی یہ رزلٹ نکلا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی آسمان پر 2 ارب گلیکسی ہیں، 2 بلینز، 2 ارب گلیکسی ہیں، اور اس میں 2 ارب ستارے ہیں۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اینڈ نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ڈھونڈنا دریافت کرنا باقی ہے، ابھی اتنے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ 1500 سال پہلے تقریباً سرکار سے سوال ہوا کہ آسمان کی نیکی ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں آپ کی امت میں؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ہے ایسا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں، لیکن حضور حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ چہرے پر جو آثار ہیں وہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ یہ سمجھی ہوئی تھی کہ شاید حضور میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے۔ آخر حضرت عائشہ خود بول پڑی حضور کے سامنے، یا رسول اللہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک چیز اور عرض کر دوں، ہر آدمی کی نیکیاں کچھ جلوت میں ہوتی ہیں، کچھ خلوت میں ہوتی ہیں، یعنی ہم میں سے بہت سارے سب انسانوں کا ایسا ہی مسئلہ ہے نا معاملہ، ہماری کچھ نیکیاں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں ہم چھپ کے کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اور رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب حضور سے سوال ہوا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، تو اس سوال کے جواب کے لیے پھر یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ امت میں کس کس کی کتنی نیکیاں ہیں، تب تو مقابلہ کیا جائے گا آسمان کے ستاروں سے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی پتہ ہونی چاہیے، پھر حضور کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری امت میں کس کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سوال کا جواب تو دے دیا حضور نے۔ تو حضور نے کہا عمر کی نیکیاں ہیں، تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میرے والد ابو بکر کی نیکیاں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی تو ایک ہی نیکی عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ابو بکر کی تو ایک ہی نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر، اور حضرت عمر کی نیکیاں کس کے برابر؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا ایسا علم عطا فرمایا کہ یہ جانتے تھے کہ میری امت میں کس کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے عائشہ ابھی جبرائیل کو آنے دو، میں پوچھ کے بتاتا ہوں کہ کسی کی ہیں بھی کہ نیکی نہیں ہیں بھی کہ نہیں آسمان کے تاروں کے برابر، جبرائیل کو آنے دو ذرا میں پوچھتا ہوں، یا ذرا صبر کرو مجھے تو نہیں پتا میں اللہ سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہوں۔ کتنا بڑا سوال، آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فوراً فرمائے ہیں، اور وہ ہیں عمر کی نیکیاں۔ اور جب کہا گیا ابو بکر کی نیکیاں، فرمایا ابو بکر کی تو ایک ہی نیکی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ایک بات کہتے تھے صحابہ سے، کاش عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی رات یا دن والی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی۔ رات والی نیکی غار ثور والی، غار ثور میں جو رات میں حضور کا ساتھ دیا، کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ اور دن والی نیکی کون سی؟ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، مدینہ منورہ میں جناب جو غم تھا وہ تو بیان سے باہر۔ صحابہ کو جب خبر ملی حضور وصال فرما گئے، غم سے نڈھالتے صحابہ، اور دوسری طرف منافقوں کی جو ہے سازشیں عروج پر تھیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، تنہا سارے فتنوں کا مقابلہ فرمایا آپ نے۔ یہ دن کی نیکی تھی جس کے لیے حضرت عمر کہتے تھے کاش ابو بکر کی کوئی دن والی یا رات والی ایک نیکی کے برابر میری ساری نیکیاں ہو جائیں۔ رش کرتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر یہ ایک نیکی مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رتبہ حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے، صحابہ کو بتایا ہے کہ میرے ابو بکر کا کیا رتبہ ہے میری بارگاہ میں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سفر میں راستے میں حضرت ابو بکر سے آگے آگے چل رہے تھے،
حضرت ابو بکر پیچھے اور حضرت ابو دردہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو دردہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ فرمایا ابو دردہ تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن نے اتقا کہا آپ کو، حضور کی امت میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، سب سے زیادہ فضل والے۔ اور یہ حضرت ابو بکر کا اعزاز ہے کہ حضور نے اپنے مصلی پر اتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نہیں، ابو بکر کو کھڑا کر کے امامت کروائی تھی صحابہ کرام کی۔ سب موجود تھے، اہل بیت میں سے بڑے بڑے صاحب فضل موجود تھے، مولا کائنات موجود تھے، لیکن جب حضور علیل ہوئے، حضور کی علالت اور بیماری کے دنوں میں کس صحابی نے صحابہ کی امامت کی؟ کس نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروائی اور نمازیں پڑھائی؟ فرمایا عائشہ جاؤ اپنے والد ابو بکر سے کہو کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نماز پڑھائیں۔ اور ابو بکر نے امامت کی، اور صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ یہی بات ہے جب کسی نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لی اور ان کو پہلا خلیفہ مان لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم دنیا کے کاموں میں ابو بکر کی خلافت کی بات کرتے ہو، تم دنیا کے معاملات میں ابو بکر کی امامت کی بات کرتے ہو۔ ارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی حیات ظاہری، اپنی زندگی میں دین میں ہمارا امام ابو بکر کو بنا کر گئے تھے۔ جب حضور نے حضرت ابو بکر کو دین میں ہمارا امام اور پیشوا بنا دیا تو یہ تو دنیا کے کام ہیں سارے۔ تو حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب خلیفۃ المسلمین بنے صدیق اکبر، اس کے بعد 2.5 سال تقریباً جو خلافت کے امور انجام دیا حضرت ابو بکر نے، اس 2.5 سال میں کوئی ایک نماز دکھا دے کوئی کہ مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نہیں پڑھی نماز۔ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں خلافت کے معاملات میں شریک ہیں اور دیگر خدمات انجام دے رہے ہیں، تو دل تو ایک تھے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے تو اس کی سزا وہی رکھوں گا جو جھوٹے کی سزا ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا، اور پھر کیا فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں؟ فرمایا میرے 2 وزیر ہیں زمین میں اور 2 وزیر ہیں آسمانوں میں۔ 2 وزیر زمین کے ہیں، 2 وزیر آسمان کے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرے آقا کی بادشاہت زمین پر بھی چلتی ہے، آسمان پر بھی چلتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہوں گے، جب جاتے ہیں تو وزیر بھی جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب بادشاہ مرتا ہے تو وزیر بھی گیا، بادشاہت گئی کسی کی تو وزارت بھی گئی، لیکن حضور کی بادشاہت قیامت تک کے لیے۔ تو پتہ چلا حضور بادشاہ قیامت تک کے لیے ہے، تو میرے آقا کے ان وزیروں کی وزارت بھی قیامت تک ہے۔ سمجھے میری بات؟ اچھا ایک بات بتائیے، آسمانوں پر سب سے افضل فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل۔ سارے فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جبرائیل، پھر میکائیل، یہی ہے ترتیب۔ تو میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدیق اور حضور کے عمر پر کتنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی 2 وزیر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنائے، اور زمین میں بھی 2 وزیر ابو بکر و عمر بنا کر بتا دیا کہ زمین میں بھی سب سے افضل انسانوں کو حضور کا وزیر بنایا ہے۔ یہ ابو بکر اور سیدنا عمر ہیں۔ میرے آقا کی حدیث فرمایا خوبیوں کے 360 حصے ہیں، 360 360 خوبیاں ہیں، کمال ہیں، اوصاف ہیں۔ اللہ جس پہ کرم کرتا ہے
اللہ جس پہ کرم کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک خوبی دے کر جنت میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر بولے یا رسول اللہ ان 360 خوبیوں میں سے کوئی میرے اندر بھی کوئی ایک خوبی ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات کرتے ہو، یہ 360 ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے تم میں جمع فرما دی۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے، اس میں سے کسی ایک سے کوئی داخل ہوگا، فلاں سے فلاں، فلاں دروازے سے فلاں، فلاں دروازے سے فلاں داخل ہوگا۔ کہنے لگے ابو بکر یا رسول اللہ کہ آپ کی امت کا ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا جنت میں، جسے جنت کے 8 دروازوں سے ویلکم کیا جائے گا۔ فرمایا میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ابو بکر وہ تم ہی ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بڑی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یوم صدیق اکبر ہے، 22ویں شب ہے جمادی الاخری کی، یوم صدیق اکبر کے حوالے سے پروگرام ہوگا، وہاں تفصیلاً ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔